امی دیکھیں میں چوزے خرید کر لے آیا ہوں۔ احسن گھر میں داخل ہوتے ہی زور زور سے اپنی امی کو پکارنے لگا اور ساتھ ہی پیلے پیلے روئی کے گالوں جیسے چوزوں کو مٹھی سے زمین پر اتار دیا۔ ان کو رکھنے کے لیے کوئی محفوظ اور مناسب جگہ نہیں ہے احسن، ہم ان بلی اور کووں سے اسے کیسے بچائیں گے؟ امی نے کہا۔ احسن تو پہلے ہی سوچے بیٹھا تھا، امی ان کو رکھنے کے لیے میں اسٹور سے وہ پیٹی نکال کر لاتا ہوں جس میں ابو آم لے کر آئے تھے۔ احسن پیٹی نکال کر لایا۔ امی چوزوں کے پاس ہی بیٹھی رہیں تاکہ کسی چوزے کو بلی اپنا نوالا نہ بنا سکے، کیونکہ ان کے گھر میں کھلا صحن تھا۔ وہ پیٹی کا معائنہ کرنے کے لگا۔ اس میں ایک جگہ سوراخ تھا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی اور چوزوں کو پیٹی کے نیچے رکھ دیا۔ اسے چوزے اچھے لگتے تھے، اس لیے آج وہ بغیر پوچھے لے آیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ چوزوں کے ساتھ کھیلتا رہا، انہیں دیکھتا رہا اور انہیں دانا پانی دے کر کمرے میں آیا۔ کسی طرح ایک چوزا پیٹی سے باہر آ گیا۔ امی نے اسے زور سے آواز دی تو وہ تیزی سے باہر بھاگتا ہوا آیا۔ امی بھی ورچی خانے سے باہر آئیں اور چوزوں کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ چوزوں کو پکڑ کر ڈبے میں ڈالتے، بلی نے تیزی سے جھپٹا مارا، چوزے کو منہ میں دبا کر دیوار پھیلانگ گئی۔ احسن اور اس کی امی دیکھتے ہی رہ گئے۔ دیکھا، اس لیے منع کر رہے تھے۔ احسن ڈبے کے پاس واپس آیا۔ ایک چوزا رہ گیا تھا۔ اس نے اخبار، تھیلیوں اور ٹیپ کی مدد سے ڈبے کا سوراخ بند کیا۔ امی نے ڈبے کے اوپر بھاری پتھر بھی رکھ دیا تاکہ بلی ڈبہ اب نہ کھول سکے۔ پھر وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ان کے ڈبے کے پاس ایک کوا ٹھونگے مارتا ہوا نظر آیا۔ وہ تیزی سے قریب آئیں تو وہ اڑ گیا۔ فرش پر خون کے 2 قطرے نظر آئے۔ اندر موجود چوزا زور زور سے چون 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 کر رہا تھا۔ وہ فرش پر درد سے چلا رہا تھا۔ کسی چھوٹے سے سوراخ سے کوے نے چونچ ڈال کر چوزے کی ٹانگ کھینچ لی تھی۔ ٹانگ ٹوٹ کر کوے کی چونچ میں آ گئی تھی۔ کہا تھا مت خریدو مت خریدو، کہاں رکھو گے؟ مگر بڑوں کی بات تم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہی کہاں ہے؟ غصے سے کہتے ہوئے امی نے چوزے کی ٹانگ پر مرہم لگائی، چونچ کھول کر دوائی کا قطرہ ٹپکانے کی کوشش کی کہ درد کم ہو جائے، مگر ننھی سی چونچ سے دوا ادھر ادھر بہہ گئی۔ احسن چپ چاپ چوزے کے پاس بیٹھ گیا۔ بیچارہ چوزا درد برداشت نہ کر سکا اور کچھ دیر میں ہی مر گیا۔ وہ مرتے ہوئے چوزے کے پاس افسردہ سا بیٹھا تھا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ جانور کو اس وقت تک نہیں پالنا چاہیے جب تک اس کے رہنے کا محفوظ اور مناسب انتظام نہ ہو، اور یہ بھی جان لیا کہ بڑوں کی بات مان لینے میں بھلائی ہوتی ہے۔ بڑوں کے تجربے سے سیکھنے والا انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ Like, subscribe and share.